السلام علیکم دوستوں. آج ایک بار پھر ہم نے ممتاز ماہر اقتصادیات ثاقب شیرانی صاحب کو دعوت دی ہے. دو تین بنیادی ایشوز تھے وہ ڈسکس کرنے کے لیے جن کا آج کل پاکستان میں بار بار تذکرہ ہو رہا ہے. تو ثاقب بھائی السلام علیکم. جی السلام علیکم امتیاز بھائی. بس آپ ہمیں تحریک دیتے رہتے ہیں اپنے بڑے نپے تلے انداز میں آرٹیکل لکھ کے. تو دو تین دن پہلے آپ نے نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے ایک بڑا زبردست آرٹیکل لکھا. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے ماشاءاللہ پاکستان کو مبارک ہو، آپ کو بھی ایک نئے قرضے کی قسط بھی منظور کر لی ہے. کوئی 1.2 ارب ڈالر ہیں اور اس پہ بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. تو اس میں آپ ہی ذرا اس کو گورننس، فائنینشیل گورننس کے نقطہ نظر سے یہ بتائیے گا کہ جس آئی ایم ایف کی رپورٹ میں ہماری جو حکمران اشرافیہ ہے، سول ملٹری اشرافیہ، اس نے ذمہ دار قرار دیا ہے کہ کس طرح ریاستی اداروں سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے ایک مخصوص کلاس. اب اسی کلاس کو جس کو اس نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے مسلسل یہ فائنانس بھی کر رہے ہیں. یعنی جو نیا قرضہ 1.2 ارب ڈالر کا ہے یہ بھی مل جائے گا. اس سے پہلے آپ نے بھی ایک سوال بھی اٹھایا تھا کہ گزشتہ 10-15 برسوں کے دوران این ایف سی کے تحت پتہ نہیں کتنے خرب صوبوں کو چلے گئے، اس کا بھی کوئی نہیں پتہ. تو یہ جو بنیادی سوال ہے کہ آئی ایم ایف اس راٹ کی ذمہ دار اشرافیہ کو مزید فائنانس کر رہی ہے، ان کو فائنانس کرتے ہیں اور قوم کو، پاکستان کو مزید قرضوں تلے ڈبو رہے ہیں. ایک تو شکریہ آپ نے پھر مدعو کیا اپنے پروگرام پہ. دیکھیے اس کا جو ہے نا گورننس اور جو کرپشن ڈائگنوسٹک تھی جو رپورٹ ان کی آئی ہے اس کو تھوڑا سا کانٹیکس میں ڈالنے کی ضرورت ہے. وہ ایک اوور آل انسٹیٹیوشنل ویو نہیں ہے پاکستان کے اوپر. وہ ایک ان کی ایکٹیویٹی ہے جو بورڈ نے ان سے کہا کہ یہ لینڈنگ پریکٹسز میں یہ بہتر ہوگا اگر ہم کریں. اوور آل اور ایک اس کا لیگل ڈپارٹمنٹ اس کو لیڈ کرتا ہے اور اس کا ایک جو یونٹ ہے وہ لیڈ کرتا ہے. باقی جو آئی ایم ایف چلتا ہے ایز انسٹیٹیوشنل پالیسی وہ چلتا ہے واشنگٹن ڈی سی کی جیو پولیٹیکل یا فارن پالیسی کے تحت. یہ بہت سمجھنا ضروری ہے اور میں آپ کو اس کی 2-3 مثالیں اگر دوں تو پھر آپ کو شاید آپ کو تو ماشاءاللہ سمجھ آئے، مطلب آپ کے ناظرین کو اور یہ سمجھ آئے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. دیکھیں اس میں پہلی تو میں آپ کو یہ پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ بتا چکا ہوں کہ میرا ذاتی جو تجربہ ہے 2008-9 کا جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا ہمارا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ، اس میں ہماری جو ڈیلنگ ہوتی تھی، کوئی بھی ویور چاہیے ہوتا تھا یا کوئی بھی ہکپ اگر آتا تھا بورڈ کے اوپر تو ہم آئی ایم ایف میں جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتا ہے جو پاکستان کو دیکھتا ہے، جو بیسکلی ایران کا سینٹرل بینک گورنر کا جو ہوتا ہے وہ پاکستان اور یہ سارا ریجن کو دیکھتے ہیں، ان سے ہم رابطہ نہیں کرتے تھے. فائنانس منسٹر صاحب کا رابطہ ہوتا تھا وائٹ ہاؤس میں. اچھا. ڈیوڈ لپٹن صاحب بیٹھتے تھے جی ادھر. جیسا آپ کو معلوم ہے وائٹ ہاؤس میں obviously لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف امریکی صدر بیٹھتے، وہ تو پورا ان کے دفاتر ہیں. تو ادھر جو ہے ان کا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں انٹرنیشنل اکنامکس کا جو ڈائریکٹر تھا جو سارا یہ معاملات دیکھتے تھے وہ ڈیوڈ لپٹن صاحب تھے. وہ بعد میں آئی ایم ایف پہ چلے گئے اور فرسٹ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر بن گئے. ان کو ہم کہتے تھے یہ میٹنگ آ رہی ہے 2 ہفتوں کے بعد، ہم اس میں 3 چیزوں کے اوپر جو ہے ہمیں ویور چاہیے ہوگا اور پلیز آپ اس کو. تو وہ کہتا تھا فکر نہ کریں میں کوآرڈینیٹ کر لیتا ہوں. تو یہ ہے اصلیت. اچھا دوسرا یہ جو ہے نا یہ آئی ایم ایف کی بلکہ اصلیت تو خود بھی جب انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ ایویلویشن آفس بنایا 2000 میں، 2001 میں یا غالباً 2002 میں، میں بھول گیا ہوں، پہلی اس کی رپورٹ آئی. انہوں نے اس ٹائم تک جو ہوئے تھے کوئی 40-45 پروگرامز کا ایک سیمپل بنا کے انہوں نے ان کے ریویو کیا کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں اور یہ اس کے محرکات کیا ہوتے ہیں، یہ جو سکسیسفل ہوتے ہیں پروگرام جو فیل ہوتے ہیں. اور وہ مونٹیک سنگھ آلووالیہ صاحب تھے جو انڈیا کے بہت مشہور پلاننگ کمیشن کے ٹیکنوکریٹ تھے اور اکیڈمک بھی ہیں. تو وہ
ان کی جو ہے زیر صدارت یہ رپورٹ نکلی تھی. اس میں انہوں نے ریویو کے پاکستان کے ریویو پروگرامز کو ریویو کر کے یہ نتیجہ حاصل کیا تھا کہ صرف 2 ملک ہیں جتنے بھی لینڈنگ پروگرامز ہوئے ہیں جو ہم نے جن کا مطالعہ کیا ہے, 2 ملک ہیں جہاں امریکہ کی فارن پالیسی چلتی ہے, آئی ایم ایف کے اوپر زیر اثر ہوتی ہے, یا آئی ایم ایف میں اس کے انڈر پریشر ہمیں آتا ہے. ایک پاکستان تھا, اور کچھ حد تک انہوں نے کہا فلپینز کے بھی کچھ ہم نے دیکھا تھا کہ فلپینز پہ, مگر پاکستان سٹینڈ آؤٹ تھا. تو یہ جو ہے نا, یہ جو آئی ایم ایف نے گورننس رپورٹ کروائی, وہ بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جیسے جاوید حسن صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سری لنکا کا اگر آپ کمپیئر کریں گورننس کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ اور پاکستان کی کمپیئر کریں, سری لنکا میں انہوں نے اس کو کنڈیشنالٹی کا حصہ بنایا, بہت ساری چیزوں کو پرائر ایکشنز بنایا. یہاں انہوں نے صرف ایک چیز کہی کہ یہ آپ پلیز اس کو ریلیز کر دیں, وہ بھی ہم 3-4-5 مہینے اس کے اوپر بیٹھے رہے, اور جو فائنل ورژن ریلیز ہوئی ہے اس میں میں آپ کو ناظرین کو بھی بتا دوں, یہ پاکستان کی ویٹو ہوتی ہے. ایک بہت حد تک پاکستان ڈٹرمن کرتا ہے یا کوئی بھی ممبر کنٹری ڈٹرمن کرتا ہے کہ کیا لینگویج استعمال ہوگی اور کون سے نکات اس میں آئیں گے, رپورٹ میں شامل ہوں گے نہیں ہوں گے. تو جو ہماری فائنل ورژن ہے رپورٹ کی, یہ ایک ہلکی ورژن ہے, جو ہو سکتا ہے آئی ایم ایف نے اسے بھی سخت باتیں کی ہوں جو منسٹری فائنانس سے نکلوا دی. تو بنیادی طور پہ مگر یہ فیڈ ان نہیں کرتا ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹی میں. آئی ایم ایف کے جو انہوں نے 2 دن پہلے ہمارا منظور کیا ایک جو لون, وہ ان کی انسٹیٹیوشنل پالیسی کے تحت سارا کام چل رہا ہے. پاکستان کی رجیم سپورٹ کرنی ہے کیونکہ امریکہ کی فارن پالیسی سے منسلک ہے, تو اور آپ یہ یہ کہنا چاہ رہے بہت ہیں کہ مرتبہ آپ بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک لاڈلا بچہ ہے, بگڑا ہوا لاڈلا بچہ. بالکل, جو لاڈلے بچے ہوتے ہیں بگڑے ہی ہوتے ہیں, تو ہم بالکل یہی ہے. اوکے. تو سوری صاحب, یہ تھوڑا سا درست کر دو, پاکستان ان کا لاڈلا بچہ نہیں ہے. ان کو پاکستان کی یا میری اور آپ کی عام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی غرض نہیں ہے. ان کا لاڈلا بچہ ادھر ایک ادارہ ہے. اوکے, وہ ادارہ جو ہے نا, وہ اس کو تقویت دینا چاہتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ایک ایلیٹ ہے جو پاکستان کے اوپر مسلط ہے, اس کو تقویت دینا, اس کو سپورٹ کرنا, یہ بنیادی مقصد ہے. اچھا, اس میں بنیادی طور پہ جو عام لوگ ہیں, پاکستان کے عام لوگ کے مفادات, وہ ان کی کہیں نظر نہیں آتے ہیں. تو ایک ادارہ, سب کو معلوم ہے وہ ادارہ, وہ اگر تمام خواہشات پوری کر رہا ہے, ان کی پالیسی کے ساتھ ہم آہنگ ہے, تو پاکستان کو امداد بھی ملتی رہے گی, بالکل ایسی جیسے مصر میں بھی ہو رہا ہے. مصر بھی آئی ایم ایف کے پروگراموں سے مستفید ہو رہا ہے, قرضوں پہ قرضے مل رہے ہیں, اور گورننس کے بنیادی جو اشاریے ہیں وہاں بھی بہتر بالکل نہیں ہوئے ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے ایک زبردست آرٹیکل لکھا تھا این ایف سی کے حوالے سے, اس میں بڑی یہ بحث چل رہی ہے پاکستان میں کہ جی یہ فارمولہ جو 2010 کا ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے تحت مرکزی حکومت جو غریب ہو گئی ہے, اور ابھی اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. تو کیا واقعی نظر ثانی کرنے سے جو مرکز ہے وہ امیر ہو سکتا ہے, وسائل زیادہ مہیا ہو سکتے ہیں, یا این ایف سی کے جو وسائل کے استعمال کا بنیادی طور پہ تعلق صوبائی اور مرکزی حکومتوں کے طرز حکمرانی سے ہے؟ نہیں, بالکل جی. اس میں یہ دیکھیں, یہ جو مہم چلی ہے, یہ 2010 کے بعد جیسے ہی لاگو ہوا 7واں این ایف سی ایوارڈ, تو یہ ایک مہم چلنا شروع ہو گئی. اور اس مہم کے پیچھے تھوڑا مطلب ایجنڈا ہے. ایجنڈا ان طاقتوں کا ہے جو اس سے ڈیولوشن سے خوش نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک 1 یونٹ کی طرح کافی حد تک چلے, اور وہ 1 یونٹ ازوا بھی چکے ہیں, بھگت بھی چکے ہیں ہم اس طرز کے اوپر. پھر 18ویں ترمیم آئی تو وہ تو پھر ظاہر بات ہے ان کو اور بھی جو ہے ان طاقتوں کو اس سے افسوس ہوا, اور وہ یہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے اس کو رول بیک کریں. اور یہ ایک مہم چلی, اور وہ مطلب کچھ حضرات ہیں, کمنٹیٹرز ہیں, ایکیڈیمکس ہیں, وہ ہمیں پتہ ہے وہ obviously وہ اسی sort of انسٹیٹیوشنل بیکنگ کے ساتھ یہ اس کے اوپر کافی دیر سے کام کر رہے ہیں. مگر اگر آپ ڈیٹا ڈریون ہو,
اگر آپ ایویڈنس کو دیکھیں، جیسے میں نے کوشش کی اپنے ڈان کے آرٹیکل میں، تو ایویڈنس تو بالکل سپورٹ نہیں کرتا ان کی بات کو. ایویڈنس تو ہمیں یہ بتاتا ہے، پاکستان کو جو ڈیٹا ہے اور حقائق ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے پبلک فائنانسز 7th NFC سے پہلے بھی خراب تھے، 7th NFC کے بعد صوبوں کو زیادہ پیسے دینے کے باوجود حکومت کی بنیادی جو ابیلٹی تھی قرض یا نہ زیادہ قرضے بھی نہیں لیے انہوں نے بہت زیادہ اس کو فائنانس کرنے کے لیے، یا ان کی ابیلٹی ٹو ری پے جو فیڈرل نیٹ ریونیو تھا، نیٹ آف پروونشل ٹرانسفرز ٹو ڈیٹ سروسنگ، وہ بھی مطلب وہ تو بلکہ کم ہوا، 2012 سے لے کے 2018 تک کم ہوا. تو یعنی کہ سینٹر کی ابیلٹی ٹو ری پے ان کو اور مضبوط ہوئی رادر دین کہ NFC کی وجہ سے کم ہو. سارا مسئلہ جو سٹارٹ ہوا دو تین چیزوں سے جس کا تذکرہ ہی نہیں یہ لوگ کرتے. پہلی بات ہے کہ ہماری جو انرجی سرکولر ڈیٹ تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا. جیسے ہم نے پہلے تو ہم نے 1994 کی پالیسی کی، پھر 2002 میں کی پالیسی، 2006 میں کی، پھر 2000 ہم نے 15 میں مزید اس کو آئی پی پیز لگائے. جیسے یہ آئی پی پیز آئے، اوور کیپیسٹی ہوئی، تو ہماری کیپیسٹی پیمنٹ بھی بڑھی، اور وہ جو ہے لوگوں کے اوپر ٹرانسفر کرنے کے بجائے حکومت بجٹ سے ظاہر بات ہے اس کو سبسڈی دیتی ہے بہت حد تک. تو یہ بہت بڑا ایک وجہ تھا. تو میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جب 2010 میں یہ سرکولر ڈیٹ کا معاملہ بڑھنا شروع ہوا تو اس وقت 169 بلین روپیز تھا سرکولر ڈیٹ مجموعی طور پہ، یہ قرضے جو ہیں. اور مارچ 2025 میں، اس سال کے مارچ میں، یہ 2400 ارب پہ پہنچا ہوا تھا. اوکے رائٹ. تو دس از ون آف دا مین ریزنس کہ ہمارے پبلک فائنانسز پریشر میں کیوں آئے. پھر 2018 میں اور 19 میں آپ کو یاد ہوگا روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ سے شروع ہو گیا سلسلہ. تو 60 سے 65% روپے کی قدر جو ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ گری ہے. اس سے ہمارا جو بیرونی قرضے ہیں وہ روپیز ٹرمز میں ظاہر بات بڑھ گئے، ان کی شرح وہ ہماری بجٹ کے اوپر اس کا نظر انداز ہوئے، اور فائنلی جو ہے اثر انداز ہوئے، اور فائنلی جو ہے اسٹیٹ بینک نے جو پالیسی ریٹ بڑھا دیا 22% پہ. ان دونوں چیزوں کی وجہ سے 23 ٹریلین یعنی کہ 23 کھرب روپے صرف ان دونوں چیزوں کی وجہ سے 6 سالوں میں جو ہے وہ قرضہ بڑھا ہے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے. تو لوگ اس کا تذکرہ نہیں کرتے، سارا ملبہ جو ہے وہ صوبوں کو ٹرانسفر پہ ڈال دیتے ہیں. اب صوبوں کو آپ نے دے دیا، انہوں نے صحیح خرچ نہیں کیا، مگر آپ نے کون سا صحیح خرچ کیا؟ وہ پیسے آپ واپس لے لیں گے تو آپ بھی تو وہی چیز ہے. بیسیکلی ایلیٹ تو وہی ہے، ایلیٹ رولنگ ایلیٹ ہمارا ایکسٹریکٹو ادھر بھی بیٹھا ہے اور ادھر بھی بیٹھا ہے. بات تو یہی ہے، وہ صوبے تو ان کا ایک حصہ ہی ہے، رائٹ. تو وہ اس ڈپارٹمنٹ سے لے کے واپس لے لیں گے تو یہ بھی ویسے ہی خرچ کریں گے. تو مسئلہ یہ جو ہے نا گورننس کا ہے کہ پیسے ہم کس سے ریز کر رہے ہیں، فارمولا کا نہیں ہے کہ کیسے بانٹ رہے ہیں. کس سے ہم ریز کر رہے ہیں پیسے، وہی مطلب غریبوں سے، ریگریسو ٹیکسیشن سے، GST سے، اور جو سیلری طبقہ ہے ان سے، اور جو تھوڑے بہت جو بزنسز ٹیکس دیتے ہیں ان سے ہم لے رہے ہیں، اور خرچ ہم کر رہے ہیں شاہی طریقے سے. صوبے آج کل تو صوبے کر رہے ہیں، ابھی سینٹر بھی کرنا شروع ہو جائے گا اگر یہ واپس کرے گا. تو یہ بنیادی فریم ورک چینج نہیں کریں گے گورننس کا تو کوئی حل نہیں ہوگا. لیکن اس میں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی چھوٹے یونٹس اگر ہو جائیں، چھوٹے انتظامی یونٹس، جو زیادہ صوبوں کی جو بات ہو رہی ہے، اور یہ کہ اگر اختیارات کو آپ تقسیم کر دیں، ڈیوالو کر دیں، تو اس سے بھی بہتری آ سکتی ہے. تو کیا ڈیولوشن جو ہے، فائنینشیل ڈیولوشن اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن، یہ اس سے فرق پڑے گا ہمارے مالی جو کرائسس ہے اس پہ؟ نہیں امتیاز صاحب، یہ دیکھیں نا، اس کے پیچھے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ گڈ فیتھ سجیشن ہے یا یہ کوئی بیڈ فیتھ میں سجیشن دی جا رہی ہے. اس سے بہت فرق پڑے گا نیت کیا ہے. دیکھیے پہلی بات ہے، ہم سارے کہتے ہیں کہ موجودہ سٹرکچر میں آپ کو اصولی طور پہ، ہم نے جب NFC ایوارڈ کیا جس کا میں حصہ تھا، بائی دا وے، تو میں بڑا ضروری ہے بتانا فل ڈسکلوجر کے لیے کہ 7ویں NFC کا میں حصہ تھا. تو اس لیے اگر کوئی کہے کہ یار آپ تو اس لیے ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو مطلب وہ میں صرف بتا دوں کھل کے کہ یہ نہیں، میرے اچھا وہ آپ سامنے نے یہ ساری بتا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے. اچھا وہ آپ نے بتا دیا. نہیں بالکل.
اور دیکھیں میں ایک اور چیز بتاؤں اس کی، ایک جو یہ ساری ہے نا مہم چل رہی ہے، یہ 26ویں امینڈمنٹ، پھر 27ویں ترمیم، پھر 28ویں کی بات ہو رہی ہے، وٹ ایور یہ اور این ایف سی کو ہم رول بیک کر دیں، وٹ ایور یہ جو میں نے دیکھا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا 2009 میں جب یہ نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی، آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے کیا حالات تھے کہ جو مرکز ہے، صوبہ ہے، مطلب فیڈریشن ہے پورے، وہ انڈر پریشر تھی، کیونکہ ایک آمریت سے ہم نکل رہے تھے. تو آمریت میں تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے فیڈریشن کے اوپر پریشر ڈلتا ہے، رائٹ، کیونکہ وہ سینٹرلائزنگ اتھارٹی ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، تو اور ایک آرمی اس کو رول کر رہی ہوتی ہے، آرمی کا باقی چھوٹے صوبے جو ہیں وہ اس کو پنجاب کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، تو ایک ٹینشن ہوتی ہے. اور وہ ٹینشن میں نے ہماری 2009-10 کی میٹنگز میں دیکھی، کھل کے سامنے بات آئی. جو سیونتھ این ایف سی جب ہوا اور پولیٹیکل پروسیس کے تھرو ہوا، لین دین سے ہوا، بات چیت سے ہوا، نیگوسیشن سے ہوا، بڑے بھائی چارے سے ہوا. پنجاب نے دیکھیں نا، لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، پنجاب کو تو ہم بریم کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے، پنجاب نے اپنا حصہ کاٹ کے اکوموڈیٹ کیا کے پی کو اور بلوچستان کو اور سندھ کو، بٹ زیادہ کے پی اور بلوچستان کو. تو 60% شیئر ہوتا تھا پنجاب کا، تو وہ 56% پہ انہوں نے اپنا وہ شیئر ایکسیپٹ کیا. تو یہ اس کی وجہ سے نتیجے میں فیڈریشن پاکستان کی مضبوط ہوئی. اب آپ پولیٹیکل پروسیس کے بجائے آپ کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے، یہ جیسے 26-27ویں ترمیم ہو رہی ہے اور یہ ساری ترامیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ پولیٹیکل پروسیس تو نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی کے تحت تو نہیں ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ تقویت دینے کے بجائے یہ مزید اس میں دراڑ ڈالے گا. چلیں، آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہم جمہوری نظام میں ہیں، جمہوری نظام کے تحت ہمیں یہ مسائل حل کرنے چاہیے. لیکن بنیادی بات آپ صحیح کہتے ہیں کہ جب یہ نیت کا اگر پتہ ہو کہ نیت کیا ہے تو اس کے بعد ہی معاملات شاید سلجھ سکتے ہیں. اس وقت نیتوں کا تو حال اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ اس تمام ایجنڈے کو چلا رہے ہیں. آپ بھی اپنی کوشش جاری رکھیں، ہم بھی لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ پاکستان میں مسائل یہ جو علامات کو ٹریٹ کرنے سے نہیں ہوگا کہ آپ نے بالکل. پیناڈول دے دی، آپ نے پیراسٹامول کھلا دی، بلکہ اصل مسئلہ کچھ اور ہے. جی کچھ پھر کہنا آپ چاہتے سوری صاحب، میں آپ کے بات کاٹ رہا ہوں، سوری. اب آپ نے کیونکہ جو بنیادی سوال پوچھا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو ایک جملہ میں اس میں صرف بتا دوں، جی جی، اسی اس پہ ہم کو ختم کر ایڈریس دیں گے. آپ کرنا. بولیے، اختتام سمجھیں کہ جی، آپ اختتام کر رہے ہیں گفتگو کا. تو یہ جو ہے نا، آپ نے کہا کہ ان کی سوچ کے تحت اور صوبے بنا لیں، تو حل جو ہے بنیادی طور پہ پاکستان کے مسائل کا میرے نزدیک، دیکھیں جو مرکز ہے نا، مرکز تو ایک خیالی کانسیپٹ ہے. اصل میں تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ تو صوبوں میں رہتی ہے، وہ دیہات میں رہتی ہے، گاؤں میں، چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں میں، تو وہ تو سارا صوبے کے، تو اس لیے اس کو رول بیک کرنا تو کوئی سینس بنتا نہیں ہے. دوسرا جو سینس بنتا ہے کہ ہم نے جو غلطی ہوئی مطلب متواتر حکومتوں سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے این ایف سی ایوارڈ تو کر دیا، مگر اس کو لاسٹ مائل تک ہم نہیں لے کے گئے. پروونشل فائنانس کمیشنز بٹھا کے اس کو لوکل گورنمنٹس کو تقویت دے کے، یہ جو نظام ہے نا، یہ جو پاکستان میں تھوڑی سی سینٹرلائزنگ طاقتیں ہیں، آٹوکریٹک ٹینڈنسیز ہیں، ان کو یہ کھٹکتا ہے، ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. اور میں ایک چیز کہوں جو مطلب obviously میں صرف ایز اے اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں بالکل غلط ہوں، بٹ میں اپنے ان بھائیوں کو بھی کہہ چکا ہوں این ڈی یو میں جا کے، کہ آپ کو جو ہے نا ایک کوئی بھی نیشنل فیڈرل پارٹی جو ہے نا، جو ساروں صوبوں میں پاپولر ہو، وہ آپ کو کھٹکتی ہے. اور یہ سارا جو ہے نا مسئلہ، دیکھا پیپلز پارٹی ہوتی تھی ایک زمانے میں، وہ اس کو انہوں نے کٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کو ایک صوبے کی حد تک محدود کر دیا. اب ایک اور پارٹی ہے، وہ ان کو کھٹک رہی ہے. تو میرا خیال ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ گڈ فیتھ میں ہے یا بیڈ فیتھ میں ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، بٹ میرے نزدیک یہ اس سوچ کا ایک حصہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے صوبے بنا کے تو چھوٹی چھوٹی پارٹیز اور بھی ریجنلائز کر دیں پاکستان کو، کوئی نیشنل پولیٹیکل پارٹی کھڑی نہ ہو جو چیلنج کر سکے اسٹیبلشمنٹ کو. جی میرا خیال ہے آپ نے بالکل صحیح کہا، جس کو کہتے ہیں نا، یو ہیو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ، کہ جس چیز کو بھی آپ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں انہیں آپ تقسیم کرتے چلے جائیں، اور اس کے بعد ان کو پھر مینج کرنا
آسان ہوتا ہے، اور بھلے اس سے پاکستان کے مجموعی امیج پہ، پاکستان کی مجموعی صورتحال پہ، اور پاکستان کے عوام کے لیے اس کے بھلے کوئی بھی مضمرات ہوں، لیکن آپ کی جو راجدھانی جو ہے وہ قائم رہے گی۔ تو جناب، بہت بہت شکریہ ثاقب بھائی۔